حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن میں قصہ کرسی کا جاری ہے۔ ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشن میں جاری تنازع کے دوران ایچ سی اے کے نائب صدر جان منوج کو ایسوسی ایشن کا عبوری صدر مقرر کیا گیا۔ واضح ہے کہ ایپیکس کونسل نے صدر محمد اظہر الدین کو معطل کر دیا تھا۔ تازہ واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اظہر الدین نے واضح کیا کہ وہ اب بھی ایچ سی اے کے صدر برقرار ہیں اور ایپیکس کونسل کے 5 ارکان کو ان کے عہدوں سے معطل کیا گیا ہے۔ اظہر الدین نے ایپیکس کونسل کے ارکان کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اجلاس غیر قانونی تھا اور جان منوج کو عبوری صدر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسا کرنا ایچ سی اے کے قوانین کے خلاف ہے۔ انہوں نے تمام ارکان کو ایسی سرگرمیوں سے باز رہنے کو کہا ہے۔ تاہم جان منوج نے کہا ہے کہ انہیں عبوری صدر مقرر کرنے کا فیصلہ ایپیکس کونسل کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسوسی ایشن ایک فرد پر نہیں چلتی، ہم نے ایچ سی اے کے دستور کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ ایپیکس کونسل کی جانب سے ہی کسی عہدیدار کو معطل کیا جاتا ہے، کسی فرد واحد کی جانب سے نہیں۔ ہم ایچ سی اے کے دستور کی پابندی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندر شیکھر راؤ سے اپوزیشن کانگریس کے ارکان اسمبلی نے پرگتی بھون میں ملاقات کرتے ہوئے دلت خاتون مریمہ کی پولیس اسٹیشن میں لاک اپ کے دوران ہوئی ڈیتھ کے خلاف نمائندگی کی۔ شاید یہ پہلا موقع ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چیف منسٹر نے اپوزیشن کانگریس کے ارکان اسمبلی کو کسی مسئلے پر ملاقات کا وقت دیا۔ سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا، سدھیر بابو، راج گوپال ریڈی اور جگا ریڈی نے پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کی اور مریمہ کے لڑکی کو سرکاری ملازمت دینے، معاوضہ ادا کرنے اور خاطی پولیس ملازمین کے خلاف ایس سی ایس ٹی مظالم کیس درج کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندر شیکھر راؤ نے انہیں تیقن دیا اور تلنگانہ کے ڈی جی پی مہندر ریڈی کو بھی ہدایت دی کہ وہ دلت خاتون کی موت کے ضمن میں تحقیقات کا آغاز کرے۔ مجھے معاف کر دو بھائی، غلطی ہو گئی، ایک موقع فراہم کرنے کا التجا کرتے ہوئے چیف منسٹر کے سی آر کو اٹالہ راجندر کی جانب سے تحریر کردہ مکتوب سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا۔ وائرل ہونے والے اس مکتوب میں اٹالہ راجندر نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے اور اجلاس طلب کرنے کا اعتراف کیا، جس میں ضلع پیداپلی کے چند قائدین کی شرکت کا بھی حوالہ دیا گیا اور یہ بھی تحریر کیا گیا کہ کے سی آر نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مکتوب میں تاریخ درج نہیں ہے۔ اٹالہ راجندر کا چیف منسٹر کو تحریر کردہ مکتوب حقیقی اور اس کا افشاں ہوا ہے یا اس طرح کا فرضی مکتوب تیار کیا گیا ہے، یہ ابھی قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا اور اس پر تجسس برقرار ہے، مگر فی الحال یہ مکتوب سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا۔ مکتوب میں بتایا گیا ہے کہ اٹالہ راجندر نے چیف منسٹر کے ساتھ 20 سالہ دوستانہ تعلقات کو ناقابل فراموش قرار دیا ہے۔ کے سی آر کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ سیاسی اور شخصی طور پر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ پارٹی میں انہیں کئی عہدے اور موقع فراہم کیے گئے جس کو وہ کبھی بھول نہیں سکتے۔ کے سی آر کے موقع سے ہی وہ حضور آباد سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ تحریک کے دوران ان کے ساتھ پارٹی کے کئی ارکان اسمبلی کے دوستانہ تعلقات تھے، پھر بھی کے سی آر نے اٹالہ راجندر کو قائد اپوزیشن بنایا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری حوصلہ افزائی کی، مجھے بھائی کی طرح قبول کیا، اگر آپ کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی نہ ہوتی تو میں آج اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ 2 مرتبہ مجھے وزارت میں شامل کیا گیا، مگر جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے مجھے کافی تکلیف پہنچی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں ایک دن کے وقفے سے انٹرمیڈیٹ کے باقاعدہ کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وقفے کے دن طلبہ کو آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا۔ کلاسز میں شرکت کے لیے طلبہ کو اختیار دیا جا رہا، لازمی طور پر شرکت کرنے کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ تلنگانہ نے رہنمائانہ خطوط کی اجرائی عمل میں لائی ہے۔ سرکاری و خانگی جونیئر کالجوں کو 1 جولائی سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے کلاسز شروع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ طلبہ کے لیے ایک دن آف لائن اور دوسرے دن آن لائن کلاسز میں تعلیم فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ رہنمائانہ خطوط میں بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ کلاسز میں شرکت کرنے والے طلبہ کی رضامندی لازمی طور پر حاصل کرنا ضروری رہے گا۔ 75% حاضری لازمی نہیں رہے گی۔ گزشتہ سال کی طرح جاریہ سال بھی 70% نصابی تعلیم کو اہمیت دینے کے احکامات روشن ہیں۔ تاہم نصاب کے معاملے قومی سطح پر جو فیصلہ کیا جائے گا اس کی بنیاد پر ریاست میں بھی فیصلہ کیا جائے گا۔
क्लासेस में तलबा के दरमियान फासलाती दूरी बरकरार रहेगी और ऑनलाइन तालीम और दूसरी तफसीलात के लिए लेक्चरर्स और तलबा के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने की भी हिदायत दी गई है। रियासत में टीचर्स, लेक्चरर्स और गैर तदरीसी अमला स्कूल्स और कॉलेजेस में ड्यूटी से रुजू हो गया है। 1 जुलाई से क्लासेस का आगाज हो रहा, जिसके पेश नज़र टीचर्स और लेक्चरर्स को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के इंतजामात कर लेने की हिदायत दी गई। 1 जुलाई से 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात के बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा या ऑनलाइन में तालीम फराहम की जाएगी। इस पर अभी कोई क़तई फैसला नहीं किया गया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ व फैमिली वेलफेयर में एक कोविड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रुकन असम्बली एन गोपीनाथ और दूसरे भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़े KTR ने ट्वीट किया था कि अमन के दौर में जितनी मेहनत की जाएगी, जंग के दौर में उतना कम नुकसान होगा। ये सहूलत कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर से निमटने और कोरोना के इलाज के लिए शुरू की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।